اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اور سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرا نام عاطف سلیم بٹ ہے اور میرا تعلق فیصل آباد پنجاب۔ آپ سب لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب سے التماس ہے کہ آپ سب کو اگر میرے یوٹیوب چینل کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی زیادہ سے زیادہ معلوماتی ویڈیوز میں وہ موصول ہو سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ لائک اور کامنٹ باکس میں بھی اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ چلیے جناب، آج کے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ آج مجھے آپ سب سے جس بارے میں بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے کہ معاشرے میں کرپشن کے کیا اثرات ہوتے ہیں، یعنی رشوت کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور ہمارے پیارے مذہب اسلام نے رشوت کے بارے میں کیا کہا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں اور یہ کیسے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، دوزخی ہیں۔ رشوت ہوتی کیا ہے؟ رشوت کی تعریف کیا ہے؟ رشوت ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ اپنے جائز کام کو کروانے کے لیے جس کے ہمیں ہمارے پیارے مذہب اسلام نے حقوق دیے ہیں، تو ہم ایک شخص یا ایک آفیسر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جناب میں آپ کا کام یہ ڈن کر دوں گا، لیکن اس کے بدلے آپ مجھے پیمنٹ دیں، حالانکہ وہ ایک ادارے سے اسی کام کے لیے متعین ہوا ہے اور اس کام کی تنخواہ وصول کر رہا ہے۔ اب وہ آپ سے جس مد میں پیسے لینا چاہتا ہے وہ زیادہ پیسے لینا چاہتا ہے، ایکسٹرا انکم بنانا چاہتا ہے اپنی، تو وہ جو زائد پیسے لے رہا ہے جو کہ اس کا حق نہیں ہے، جس کا ہمارے پیارے مذہب اسلام نے منع کی ہے، وہ رشوت ہے۔ ٹھیک ہے جی، رشوت کی تعریف پتہ چل گئی آپ سب کو۔ رشوت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جناب علی، رشوت کی 3 سے 4 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم کیا ہے کہ بہت بڑے لیول کی رشوت، جس کو میگا سکینڈل کہتے ہیں، میگا کرپشن سکینڈل اسے انگلش میں بولا جاتا ہے۔ دوسری کیا ہے؟ بڑی رشوت، یعنی اس سے کم لیکن پھر بھی اماؤنٹ ہیفٹی ہے، اسے بھی رشوت کہا جاتا ہے۔ تیسری کیا ہے؟ درمیانے لیول کی رشوت۔ چوتھی کیا ہے؟ سب سے چھوٹے لیول کی رشوت۔ کسی بھی معاشرے میں سب سے زیادہ جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور وہ معاشی تنگی کا شکار ہوتا ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ رشوت ہے۔ اور رشوت کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف ممالک نے مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بنائے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹس فعال نہیں ہیں، یعنی اپنے کام کو پوری تندہی سے سر انجام نہیں دے رہے ہیں۔ جس طرح ان لوگوں کو اس کی میئرنگ کرنی چاہیے، یعنی ماپنا چاہیے، جانچ پڑتال کرنی چاہیے، ایویلیویشن کرنی چاہیے، وہ نہیں کر رہے۔ دوسرا، کھوکھلا کر دیتی ہیں معاشرے کو، معاشرے کی جڑوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ایسے معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ ایسے معاشرے میں نفسا نفسی ہوتی ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار میں جتنے پیسے زیادہ سے زیادہ غیر قانونی ذرائع سے سمیٹ سکتا ہوں میں سمیٹوں، اور میں اپنی بیٹرمنٹ لے کے آؤں اور اپنی فیملی کی بیٹرمنٹ لے کے آؤں۔ معاشرے کے بارے میں نہیں سوچتا، اور معاشرے سے بڑھ کر اسلامک تعلیمات کے بارے میں نہیں سوچتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے متعلق نہیں سوچتا، قرآن پاک کی تعلیمات سے بغاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت کرتا ہے جو ہے۔ تو چونکہ ایک ایسا معاشرہ، جس کی میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو قسمیں بتائی ہیں، جہاں پہ رشوت کا لیول ان چاروں کیٹیگریز میں سرایت کر جائے، تو ان معاشرات میں تباہی اور بربادی اس معاشرہ کا مقدر بن جاتی ہے، اور دن بدن معاشرے کی جڑوں کو ایسا کھوکھلا کر دیتی ہے کہ اس کو نہ پھر ریپیئر کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ کی جو فی کا آمدنی ہے اور جو ایماندار لوگ ہیں وہ بھی اس افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی قوم کو نقصان ہوتا ہے، آپ کے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ بیسیکلی جب آپ رشوت وصول کر رہے ہوتے ہو نا، تو آپ اپنی ماں کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ ماں سے مراد کیا ہے؟ ہمارا پیار ملک پاکستان۔
آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہو، پاکستان کو ڈیمیج کر رہے ہو، اور جتنی آپ اس چیز کی انتہا کرتے جاؤ گے آپ اپنے کنٹری کو اور زیادہ ڈیمیج کرتے جاؤ گے۔ ہمارے ہاں عمل درآمد کی کمی ہے، سزا نہیں ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یار میں جو مرضی من مانی کروں، مجھے کون سا کسی نے پوچھنا ہے کچھ، مجھے کون سا کسی نے کچھ کہنا ہے۔ ادارے ہیں ہمارے، کچھ ادارے تو ہمارے ایسے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ عظمت اور وقار کا باعث ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ، ان کو میں نکال رہا ہوں۔ باقی میں اداروں کی بات کر رہا ہوں جن کی یہ ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے۔ ان کو ثبوت دکھا دو، ان کو ساری چیزیں دکھا دو تو بس ملزمان کو بچانے کے سر پہ وہ درپے ہو جاتے ہیں۔ ٹاپ ٹو باٹم یہی ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہیں، خواہ وہ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے جتنے بھی دوسرے سیٹ اپ چل رہے ہیں، سول ججز ہیں، یا جتنے بھی اس طرح کے دوسرے چل رہے ہیں سیٹ اپ جو ہیں، یہ سارے پروٹیکشن کرتے ہیں اور کرپشن کو ایک دوسرے کی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ جبکہ قرآن پاک میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو تحفظ دینے والا بھی کون ہے؟ جہنمی، کیونکہ اس نے تحفظ دیا۔ کس چیز کو تحفظ دیا؟ جس چیز کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس معاشرتی ناہمواری کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس معاشرتی ناہمواری کا اثر یہ ہوتا ہے کہ غریب غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے، اسی کے سر پر، رشوت کے سر پر چوری بڑھ جاتی ہے، چکاری بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایسا مہنگائی کا طوفان آتا ہے، انفلیشن بڑھ جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی بڑھ جاتی ہے۔ اب لفظ ایک ہے رشوت، اس کی سیگمنٹیشن آپ دیکھ لیں، اس کی روٹ کاز دیکھ لیں، اس سے معاشرے پہ اثرات دیکھ لیں آپ کہ وہ شروع کہاں سے ہوئے ہیں اور کہاں تک پہنچے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کے جو دوست احباب ہیں، یعنی دوست احباب کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ جو آپ کے ساتھ تجارت کرنا پسند کرتے تھے وہ آپ کے ساتھ تجارت کرنا پسند نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اسی چیز کی وجہ سے ایک بد اعتمادی کی فضا قائم ہوتی ہے۔ تو وہ ایسے معاشرے میں کوئی بندہ انویسٹمنٹ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو کرپٹ ہے بھائی، کرپشن ہے۔ وہ آپ کو کہہ دے گا، آپ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرے گا، لیکن انویسٹمنٹ بھی نہیں کرے گا، پیمنٹ لے کے ہی نہیں آئے گا، آپ کو یہی کہتے رہیں گے جی ہم دیں گے۔ کیوں؟ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے اعتماد کو مجروح کیا۔ اسے گارنٹی چاہیے، کس چیز کی اسے گارنٹی چاہیے؟ اسے شفافیت کی گارنٹی چاہیے جو کہ اسے نہیں ملتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب یہ چیز ہوتی ہے تو آپ کے پاس یا آپ کے معاشرہ میں کیپٹل کا، انویسٹمنٹ کا فقدان ہوتا ہے۔ فقدان ہوتا ہے تو اشیاء کی قیمت اوپر کی طرف جاتی ہے، ظاہر ہے آپ کی ٹریڈ تو چل نہیں رہی، تجارت تو آپ کر نہیں رہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ تو اس میں جو آپ کے کلوین پارٹنر ہیں، جیسا کہ ہمارا معاشرہ اسلامک معاشرہ ہے، تو ہم اسلامک ممالک کے ساتھ تجارت کر کے اپنے بزنس والیوم کو انکریز کر سکتے ہیں، لیکن بد اعتمادی کی فضا کی وجہ سے وہ بھی ہمارے ساتھ کام نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ دن بدن پستی کی انتہا کو چھو رہے ہیں۔ اب اس سسٹم کے اندر ہم نے بیٹرمنٹ کیسے لانی ہے؟ جیسا کہ ہمارے پیارے مذہب اسلام کا پروسیجر ہے کہ جو بندہ پکڑا جائے اسے مجمع کے سامنے، یعنی مجمع لگاؤ، مجمع کے سامنے سزا دو۔ چونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے تو میڈیا پہ بھی آپ اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہو، سرعام سزا دی جائے۔ اور یہاں پہ ہمارے بدقسمتی سے سزا کا کیا ہے؟ حالانکہ آرڈر پاس ہوئے ہیں کہ انٹرنل انکوائری آپ نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ آپ نے کورٹ نے سزا دینی ہے، یا کورٹ نے کر دیا۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ لیٹسٹ جتنی ججمنٹس آئی ہیں اس کے باوجود بھی انٹرنل انکوائریز کرتے ہیں۔ وہی کرپٹ پرسن گھوم پھر کے آج یہاں جاب کر رہا ہے، کل کو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہا ہے ڈیپوٹیشن پہ، نہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ ٹرانسفر کرنا اس کا حل نہیں ہے، پرماننٹ اسے جاب سے فارغ کرو، تاحیات اسے نہل قرار دو، گریجوٹی کے بغیر، پروویڈنٹ فنڈ کے بغیر، پینشن کے بغیر۔ اس سے باقی لوگ عبرت پکڑیں، میڈیا چینلز پہ چلاؤ، نوٹیفیکیشن پہ چلاؤ، ویب سائٹس پہ آپ سپریٹ کرو، سوشل میڈیا پہ آپ سپریٹ کرو، تاکہ باقی لوگ عبرت پکڑیں، ان میں سے جو کری جاؤ اسے کری جاؤ۔ آپ عمل درآمد کر کے تو دیکھو، امپلیمنٹیشن کر کے تو دیکھو۔
یہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کے دو طریقے ہیں، اور ایک طریقہ کیا ہے کہ عمل درآمد کیا جائے۔ اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ باقی لوگ جو ہیں، جو کہ ہمارے پیارے مذہب اسلام نے کانسیپٹ دیا، اس کے پیچھے گولڈن پرنسپل یہ ہے کہ وہ اس سے عبرت پکڑ لیں گے۔ یا تو وہ لوگ جاب چھوڑ دیں گے، اگر کریں گے تو ایمانداری سے کریں گے، معاشرے میں سدھار آئے گا۔ رشوت سے ہمارے پیارے ملک پاکستان کی جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی ان تعلیمات پر چلنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ ایک بات آپ کے ساتھ اور زیادہ ضروری سمجھتا ہوں شیئر کرنی، وہ یہ ہے کہ یار جس معاشرے میں معاشرتی ناہمواری ہوتی ہے نا، وہاں پہ کرپشن جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہے۔ تو آپ نے اگر ایک چیز ہے نا، اس پہ آپ نے ایک سٹیپ لیا ہے، مثال کے طور پہ بجلی چوری پہ لیا ہے، تو یہ آپ تمام لوگوں کے اگینسٹ لو، اس کے حسب و نسب سے بالا تر ہو کے، اس کے ڈیزگنیشن سے بالا تر ہو کے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو چیز ہے، ایک بندہ ایک گورنمنٹ جاب پرفارم کرتا ہے تو اس کی وہ سیلری لیتا ہے، گریجوٹی لیتا ہے، پروویڈنٹ فنڈ لیتا ہے، فیول ایکسپینسز لیتا ہے، الیکٹریسٹی اسے یار فری دینے کا کیا جواز بنتا ہے؟ تو اس لیول کا آپ کرو گرینڈ آپریشن جو ہے، اور اس میں آپ مخلص لوگوں کی ٹیم بناؤ، ایسے مخلص لوگ ہوں جو ملک کو ترقی، کامیابی اور کامرانی کی راہ پر گامزن کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔